شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آج یہ ہمارا جو 3 سال جو ہم آج 3 سال کی اپنی پرفارمنس لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. میں فواد چودھری آپ کا، سیف اللہ نیازی آپ کا، اور فاروق حبیب سب کا، یوتھ ونگ سب کا کہ اور ایک منٹ اس کے علاوہ ہاں یوتھ ونگ کا شکریہ ادا کر دیا. اب میں سب کو ویلکم کرتا ہوں یہاں. ہمارے منسٹرز، صوبائی اور فیڈرل منسٹرز، اور ابھی جو الیکٹ ہوئے ہیں آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ، وہ گلگت بلتستان کے چیف منسٹر، گورنرز، سب کو میں آج یہاں ویلکم کرتا ہوں. اچھا جی، اب میری یہاں ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. میں ابھی فیصل جاوید کو دیکھ رہا تھا کہ یہ اتنا وہ دھرنا مس کرتا ہے کہ وہ جب مائک مل جائے وہ چھوڑتا ہی نہیں. اب مائک اس کو یاد آ جاتا ہے وہ. اور عمران اسماعیل، اور پھر عطا اللہ خیل، عیسیٰ خیل بھی، کہ ہم نے ساری کیمپین کی، جو کیمپین ہماری تھی وہ ساری مجھے یاد ہے عیسیٰ عطا اللہ کے ترانے کے اوپر. اور پھر ابرار، آپ کا بھی جو ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ میں داد دینا چاہتا ہوں، بڑا ورسٹائل ہے آپ کا ٹیلنٹ. اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے گورنر عمران اسماعیل کو کس طرح اس کو داد دوں، کیونکہ اس میں اب پتہ نہیں پوٹینشل یہ ترانوں کا زیادہ ہے یا اس کی گورنرشپ میں زیادہ ہے، لیکن اس کا شاہ زمان سب کو دینا چاہتا. اچھا جی، میں یہ 3 سالہ جو ہماری پرفارمنس ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں ایک چیز، کیونکہ جو یوتھ ہے یہ ہمارا فیوچر ہے، ہماری زیادہ تر آبادی یوتھ ہے. 30 سال کی عمر سے کم اکثریت ہے ہماری ملک میں. تو اس لیے یوتھ میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں، وہ علیحدہ نہیں ہوئی یوتھ سے. اچھا ایک منٹ، یوتھ ونگ آپ نے چپ کر کے شور نہیں بچانا، آرام سے سننی ہے میری بات. اب سنیں، نعرے نہیں، ابھی نعرے نہیں. اچھا جی سنیں، میں سب سے پہلے اپنی صرف یہاں بھی لیکن سارے پاکستان کی یوتھ کے لیے جو پیغام میں آج دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، جب ہم 5 وقت کی نماز میں، وہ کئی 5 وقت پڑھتے ہیں کئی نہیں پڑھتے، لیکن نماز میں ہم ایک چیز مانگتے ہیں، اور وہ ہے کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں، اس راستے پہ نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے. میں صرف چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر غور کریں، کیونکہ جو زندگی کا فلسفہ ہے وہ اس چھوٹے سے آیت کے اندر ہے. اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انسان عروج پہ کیسے جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو تباہ کیسے کرتا ہے. یہ صرف اسی میں ہے، اور اسی لیے اللہ نے ہر روز 5 وقت آپ کو صرف یہ کہا ہے مانگنے کے لیے کہ اللہ مجھے اس راستے پہ لگا، اس راستے پہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے، جو عروج کا راستہ ہے. اور وہ جو عروج کا راستہ ہے وہ کس کا راستہ ہے؟ وہ سب سے اللہ کے محبوب
سب سے عظیم انسان جو کبھی نہ اس طرح کا عظیم انسان آیا ہے اور نہ آئے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو اللہ بے نیاز ہے، یہ صرف وہ ہماری بہتری کے لیے اللہ کہتا ہے۔ اگر ہم نے ایک عظیم انسان بننا ہے تو اللہ نے راستہ بتا دیا، اور اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری یوتھ کو، ہمارے بچوں کو، خاص طور پر آج کل کے زمانے میں بہت ضروری ہے اس چیز کا سمجھنا کہ ہم جب ان کے راستے پہ چلتے ہیں تو ہم اپنی عظمت کے راستے پہ جاتے ہیں۔ اور جب ابھی یہ ساری جو سٹرگل کی ویڈیوز دکھائی گئی ہیں کہ ہماری، اور واقعی بڑی لمبی سٹرگل ہے، 25 سال اور 22 سال پہلے اقتدار کے باہر، تو یہ میری انسپریشن کیا تھی سٹرگل کی؟ ایسے ایسے وقت تھے جب کہ 5-6 لوگ رہ گئے تھے جو ایکٹیو پارٹی میں رہ گئے تھے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ پارٹی سکڑ کے 5-6 لوگوں کی رہ گئی تھی، باقی گھروں میں بیٹھ گئے تھے۔ اور اونچ نیچ آتی ہے، ہر تنظیم میں، انسان کی زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے، اور وہ جو برا وقت تھا، اور جب لوگ مذاق اڑاتے تھے، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں شرم آتی ہے، ہم جب گھر جاتے ہیں ہمارا مذاق اڑتا ہے کہ آپ تحریک انصاف میں ہیں۔ کئی میرے اپنے، بلکہ یہاں بھی 1-2 بیٹھے ہوں گے جن کو یاد ہوگا کہ وہ جب گھر جاتے تھے تو ان کی بیوی کیا کہتی تھی جب وہ کہتے تھے میں تحریک انصاف میں ہوں۔ تو یہ میری انسپریشن، سوچے نا، میں ایک انسان جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا، بڑا نام تھا، کوئی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، تو سوچے کہ مجھے یہ بار بار یہ سننا پڑتا تھا، مذاق اڑاتے تھے لوگ۔ کئی لوگ ویسے ہی کرکٹ کے دنوں میں میرے خلاف ہوئے تھے، کیونکہ وہ جیلسی ہوتی ہے نا، جو کامیاب انسان ہوتا ہے اسے لوگ جیلس ہوتے ہیں، تو وہ ان کو موقع مل گیا کہ اچھا جی اب تو یہ نیچے آیا تو اس کو برا بھلا کہو۔ دیکھیں، میں نے صرف ایک چیز پہ دیکھتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی بڑا مشکل وقت گزارا، اللہ کے حبیب تھے، انسان جس کو سب سے زیادہ اللہ پسند کرتے تھے، تو اگر اللہ ان کو 13 سال ان کی زندگی اگر آپ سٹڈی کریں تو کتنے مشکل وقت سے وہ گزرے تھے، کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو، کامیاب تھے، وہ خوش تھے، کامیاب بزنس مین تھے، تاجر تھے، کوئی ان کو ضرورت نہیں تھی، سارے عزت کرتے تھے، صادق اور امین تھے، فیصلے کرانے کے لیے سارے ان کے پاس جاتے تھے۔ تو ایک دم جب وہ رائے حق پہ آئے تو لوگوں نے مذاق اڑایا ان کا، کیا کیا نہیں کیا ان سے، اور وہ کتنی تکلیف سے گزرے۔ تو میں ہمیشہ ان کی زندگی سے سیکھتا تھا، کیونکہ ہمیں قرآن میں حکم تھا، اور یہ آپ سب کے لیے، اور میں خاص طور پہ اپنے یوتھ کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو 2 راستے ہیں کہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشیں، تو کیا وہ نعمتوں کا راستہ آسان راستہ ہے؟ اگر آسان ہوتا تو سب سے زیادہ نعمتیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی تھی، تو ان کا تو بڑا مشکل راستہ تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ برا ہے، وہ کئی دفعہ تمہارے لیے برا ہے، اور جس کو تم برا سمجھتے ہو وہ اچھا ہے۔ مطلب یہ کہ کبھی بھی برے وقت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جب میں پہلی دفعہ جب پرائم منسٹر بنا تو میں نے پہلی بات کی کہ یہ مشکل وقت ہے، لیکن گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ مشکل وقت کیونکہ میں نے تو اپنی ساری زندگی مشکل وقت دیکھے ہیں۔ جب آپ سپورٹس کھیل رہے ہیں اور اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ سارے ملک میں ٹاپ 11 کھلاڑیوں میں آؤ، پھر دنیا کا مقابلہ کرو، تو وہاں تو اونچ نیچ ہوتی ہے، ہار جیت ہوتی ہے، کئی دفعہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، وہی آپ گراؤنڈ میں جا رہے ہیں تو سارا سٹیڈیم تالیاں بجا رہا ہے، اور وہ آپ 0 پہ آؤٹ ہو کے واپس آ رہے ہیں تو وہی 2 منٹ میں سوئچ کر کے آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا۔ تو یہ اونچ نیچ زندگی کا حصہ، اور جو سپورٹس ہیں
یہ سب سے زیادہ آپ کو تیار کرتی ہیں سٹرگل کرنے کے لیے، کیونکہ مسلسل سٹرگل ہے، یا آپ ہار رہے ہیں یا جیت رہے ہیں۔ تو اس لیے جب پاکستان کے نوجوانوں یہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ زندگی آسانی سے ہو جائے گی۔ اگر آسان زندگی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ زندگی میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو بھی انسان رائے حق پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو بھی اللہ نے پیغمبر دنیا میں بھیجے وہ ساروں نے مشکلوں کا سامنا کیا، اور وہی آپ مانگتے ہیں وہ راستہ۔ لوگ چاہتے ہیں آسانیاں، لیکن راستہ مانگ رہے ہیں نعمتوں کا، جس کو اللہ نے نعمتیں بخشی ہیں۔ تو پہلے میں صرف آپ کو یہ تیاری کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ کبھی نہ سمجھیں کہ جب مشکل وقت آتا تو رونا دھونا شروع کر دیں اور مشکل وقت آیا کیوں۔ وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، اونچ نہیں۔ اور جب مشکل وقت آتا ہے، اگر آپ مشکل وقت کو صحیح طرح سمجھ لیں اور اینالائز کر لیں تو وہی آپ کا عروج کا راستہ بن جاتا ہے۔ جب ایک کھلاڑی، میں جب کرکٹ کھیلتا تھا، میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھے، لیکن میں ان سے آگے کیوں نکل گیا؟ کیونکہ جب میرا مشکل وقت آتا تھا، میں فیل ہوتا تھا، تو میں اس کا پورا تجزیہ کرتا تھا، رات کو سوتا نہیں تھا جب تک میں نے یہ نہ سمجھ لیا ہو اپنی ذہن میں کہ کیا میں نے غلطیاں کی۔ غلطیاں جب میں ٹھیک کرتا تھا تو میں پہلے سے بہتر ہو جاتا تھا۔ اور یہی ہے ایک ہی طریقہ اوپر جانے کا۔ کوئی بھی دنیا میں کسی نے آج تک بڑا کام نہیں کیا جو فیل نہیں ہوا۔ یہ کوئی ناممکن ہے کہ کوئی اٹھ کے ایک دم سیدھا ایک پرچی پکڑ کے اور لیڈر بن جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جب تک ایک مشکل سٹرگل سے آپ نہیں گزرتے، کسی چیز میں آپ بڑا کام نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی لیڈر آج تک شارٹ کٹ لے کے نہیں بنا۔ قائد اعظم کی سٹرگل دیکھیں، میں تو ایک لیڈر مانتا ہوں پاکستان کا، قائد اعظم، اور ان کی کبھی سٹرگل دیکھیں کتنی تھی، جس طرح انہوں نے سٹرگل کیا ہے، اور آخر میں جو بیماری کے اندر انہوں نے سٹرگل کیا ہے، اس لیے آج، اور اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، ایک بڑے مقصد کے لیے کیا۔ تو آج تک اور جب تک پاکستان رہے گا، لوگ قائد اعظم کو دعائیں دیں گے۔ تو اس لیے کوئی بھی آج دنیا میں لیڈر اٹھا دیں، وہ ایک سٹرگل کر کے اوپر آتا ہے، اور سٹرگل ہوتی ایسے ہے کہ جب آپ نیچے آتے ہیں آپ ہاتھ نہیں کھڑے کر دیتے، آپ دیکھتے ہیں کہ میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں، پھر ان کے اوپر محنت کرتے ہیں، وہ غلطیاں دور کرتے ہیں، اور پھر پہلے سے زیادہ آپ اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو 3 سال تھے ہمارے، بڑے مشکل سال گزرے ہیں۔ مشکل سال اس لیے گزرے کہ پہلے تو ملک کو بینکرپٹ کر کے چلے گئے۔ ملک میں جو ہمارے پاس پیسہ تھا، جو ہمارے ریزروز تھے، جو ہماری لائبلٹیز تھی، جو ہم نے باہر لوگوں کو قرضے لیے ہوئے تھے، پیسے دینے تھے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے ان کو قسطیں واپس کرنے کی۔ ہم نے ڈیفالٹ کرنا نہیں تھا، ہم ڈیفالٹ کر رہے تھے پیمنٹس کے اوپر، کیونکہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج ہی نہیں تھا۔ ہماری جتنا ہم نے باہر پیسے دینے تھے، ہمارے پاس اتنے ریزروز ہی نہیں تھے۔ تو تب ہم نے حکومت سنبھالی تھی۔ پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے بڑا جس کو خسارہ کہتے ہیں، ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ کا، کہ ہمارے ملک میں کبھی اتنا بڑا، تقریباً 20 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ تھا، اتنا بڑا، یعنی کبھی اتنا بڑا ڈیفیسٹ نہیں آیا۔ اس کی وجہ سے ہمیں اگر یہ نہ مدد کرتے ہماری سعودی عربیہ، یو اے ای اور چائنا، اس وقت ہماری یہ نہ مدد کرتے، تو یہ جو مہنگائی اور جو مشکل وقت گزری ہماری قوم، وہ کچھ بھی نہیں ہے جو ہم نے گرنا تھا، کہ جس طرح روپے نے نیچے جانا تھا۔ کیونکہ اگر ہمیں پیسے نہ یہ باہر دیتے اس وقت مشکل وقت میں، تو روپے نے گر جانا تھا اور نیچے۔ جب جتنا بھی روپیہ گرا، اس سے بھی آپ سب کے سامنے ہے جو مہنگائی آئی پاکستان میں، کیونکہ جتنی چیزیں باہر سے آنی تھی، تیل، بجلی، اس کی وجہ سے افیکٹ، ساری چیزیں مہنگی ہو گئی۔ تو اس وقت ہمیں جو سامنا کرنا پڑا، ایک نئی ٹیم تھی، یا تو ہمیں تجربہ ہوتا، ہماری ٹیم بھی نئی تھی،
اور اس کے بعد پھر ایک ایشو نہیں آیا، پہلے تو کرائسس آیا، اس کے مشکلوں سے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، پیسے ہی نہیں تھے ہمارے پاس، مجبوری آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. اور جب آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے ہیں تو جس طرح کوئی بھی جو جس سے آپ قرضہ لیتے ہیں وہ پوچھتا ہے کہ میرا پیسہ واپس کیسے کرو گے، اور وہ پھر شرائط لگا دیتا ہے کہ میرے پیسہ واپس کرنے کے لیے آپ کو بجلی بھی مہنگی کرنی پڑے گی کیونکہ بجلی میں خسارہ ہے، آپ کو روپے کی قیمت گرانی پڑے گی، آپ کو ٹیکس لگانے پڑیں گے. اور جب وہ آئی ایم ایف کی آپ شرائط پہ چلتے ہیں تو عوام کو تکلیف ہوتی ہے، عوام مشکل وقت سے گزرتی ہے. تو ہم اس مشکل وقت سے سال کے بعد نکل ہی رہے تھے کہ کرونا آ گیا. کرونا سے پہلے بھی ایک چیز ہوئی، پلوامہ آ گیا. وہ میں صرف پلوامہ میں اللہ نے ہمیں بڑی کامیابی دی، اور میں آج اپنی خاص طور پہ اپنی فوج کا خاص طور پہ ان کا اس لیے شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں، اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی فوج اور ایئر فورس ہے. کیونکہ جب وہ فیصلہ کرنا تھا، اور بڑا ایک جب انہوں نے ہماری پاکستان میں آ کے رات کو وہ بمباری کی ان کے جہاز نے، تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اگر ہمارے پاس اس طرح کی فوج نہ ہو جو ہمیں کانفیڈنس ہو کہ یہ ہمیں سیکیورٹی دے گی، تو کتنا ایک طاقتور ایک بڑا ملک، 7 گنا زیادہ بڑا ملک، اس کے سامنے کیا کرے گا، ہماری عوام کیا کرے گی. تو ادھر احساس ہوتا ہے اپنی فوج کا. اور پھر مجھے یہ ان 3 سالوں میں جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی کہ جس طرح یہ جو مافیا ہے، انہوں نے ہماری فوج کے خلاف جو تقریریں کی، جو سٹیٹمنٹس دی. دیکھیں، میں نے بھی فوج کی تنقید کی ہوئی ہے ماضی کے اندر، میں نے بھی کی ہے. کوئی بھی ادارہ ہے، عدلیہ ہے، وہ بھی غلطیاں کرتی ہے، فوج بھی غلطیاں کرتی ہے، ہم پولیٹیشنز غلطیاں کرتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں مقصد کہ آپ اپنی فوج کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں اور فوج کے پیچھے پڑ جائیں. اور فوج کے پیچھے اس لیے پڑے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح فوج گورنمنٹ کو گرا دے، یا اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو گرا دیں. تو اس لیے جو انہوں نے تنقید کی، اور باہر جو پوری ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان کی لابی پوری طرح کوشش میں ہے کہ پاکستانی فوج کو برا بھلا کہے، اس کے پیچھے پڑے. ابھی جو افغانستان میں ہو رہا ہے، پورا زور لگایا ہوا ہے کہ جی یہ طالبان صرف جیتے ہیں پاکستان کی فوج کی وجہ سے، اور پوری کیمپین چلی ہوئی ہے ہماری فوج کو ڈسکریڈٹ، اور اب سے نہیں، دیر سے چل رہی ہے. اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ پورا انہوں نے محاذ بنایا ہوا ہے فوج کے خلاف. اور میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے میں نے ویلیو کیا اپنی فوج کو جب وہ پلوامہ ہوا، کہ ہمیں ایک کانفیڈنس تھا. اس لیے ہم دلیری سے ان کو کہہ سکتے تھے، نریندر مودی کو، کہ اگر تم نے کچھ کیا تو ہم تمہیں واپس جواب دیں گے. اگر ہماری فوج اگر نہ ہوتا یہ تو خود سوچ لے کہ میں نے پتہ نہیں کیا مشکل وقت گزرنا تھا. اچھا، اس کے بعد کرونا ہو گیا. اب کرونا کے اندر آپ لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا ہمارے لیے مشکل وقت تھا. ایک منٹ بس، اب آپ نے مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا، اوکے؟ ساتھ والوں نے پکڑ کے اس کو باہر نکال دینا اگر کیا. اچھا سنیں ذرا، دیکھیں مشکل کیا تھا. ہم دیکھ رہے تھے باہر، وہاں جناب اسپین کے اندر، اٹلی کے اندر، انگلینڈ کے اندر وہ ان کے ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، لوگ سڑکوں پہ ہیں. ان کے یعنی جو ملک جن کے پاس ہمارے سے 30 40 گنا بڑا جی ڈی پی تھا، دولت تھی، وہاں ہم حالات دیکھ رہے تھے، اور وہ ساروں نے لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا. پھر ادھر سے دیکھا جی نریندر مودی نے بھی لاک ڈاؤن کر دیا.
تو ساروں نے ہمیں پریشر ڈالا کہ آپ بھی لاک ڈاؤن کریں، اور وہ بہت مشکل وقت تھا۔ ہاں لاک ڈاؤن تو کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی یہ بیماری پھیل رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن سے وہ رک جاتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، پھیلتی کم ہے، لیکن ساتھ کہ ہمارے وہ لوگ جو دیہڑی دار تھے، جو غریب لوگ تھے، جو دن کو پیسہ بنا کے بچوں کو کھلاتے تھے، تو ان کو کیا بننا تھا؟ اور بڑی ہماری اپوزیشن کے ممبرز نے تنقید کی، اور لوگ میری اپنی پارٹی میں بھی کئی لوگ گھبرا گئے کہ ایک دم یہ ہو رہا ہے، اور اگر اور پھیل گیا ہمارے ہاسپٹل سے پریشر پڑ گیا۔ لیکن میرا یہ ایمان ہے، ہم نے فیصلہ کیا اور بڑا مشکل فیصلہ کیا کہ ہم جو بھی ہو جائے ہم یہ پوری طرح لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے غریب بھوکے مر جائیں گے۔ اور اس کی وجہ سے میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے، اس کی برکت آئی ہمارے اوپر، اس نے بچا لیا ہمیں، ہم نے اپنے۔ اور پھر یہ سنیں، ورلڈ اکنامک فورم نے پاکستان کی مثال دی کہ وہ ملک ہے جس نے اپنی بہترین طور پہ اپنی اکانومی بچائی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کی مثال دی کہ کرونا سے انہوں نے سب سے بہتر طریقے سے اس کو انہوں نے ہینڈل کیا۔ اور پھر اکانومسٹ نے کہا کہ پاکستان وہ دنیا میں 3 ملکوں میں سے ہے جس نے اپنی اکانومی بھی اور کرونا کو بھی ہینڈل کیا۔ ادھر میں پھر اپنی ٹیم کو، کیونکہ اگر ہم غلط فیصلہ کر لیتے، میں آج آپ کو بتاؤں، یہاں لوگوں نے بھوکے مرنا تھا، جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ اگر ہندوستان کے اندر جس طرح کی غربت آئی ہے، جس طرح کو انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا، اور جس طرح مجھے پارلیمنٹ میں اپوزیشن والے کہہ رہے تھے، مثالیں دے رہے تھے ہندوستان کی، تو آج ہمارے ملک کے اندر جس طرح کی غربت تھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ساری دنیا کے اندر کرونا کے اندر غریب پس گیا۔ لاک ڈاؤن سب سے زیادہ تباہی مچاتا ہے غریب کو۔ تو اس میں اپنی جو ٹیم تھی میری NCOC کی، اسد عمر اور ڈاکٹر فیصل، میں خاص طور پہ آپ کو خراج تحسین آج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے ہمارے اچھے فیصلے ہوئے اور اللہ نے ہمیں وہاں سے نکالا۔ اچھا، میں ذرا آپ کو صرف 3 سال کی ہم نے اپنی پرفارمنس بتانی تھی، تو میں ذرا صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم جب آئے تھے تو تقریباً $20 ارب کا خسارہ تھا۔ آج وہ خسارہ 3 سال کے بعد $20 ارب سے $1.8 ارب پہ رہ گیا۔ ہمارے فورن کرنسی ریزروز جب ہم آئے تھے تو پورے ملا کے $16.4 ارب تھا، اور آج ماشاءاللہ ہمارے $27 ارب پہ ریزرو چلے گئے ہیں۔ ہمارے جو ٹیکس کلیکشن تھی، یعنی کہ دیکھیں، جب ایک گھر میں مثلاً ایک گھر جب مقروض ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنے خرچے کم کرنے پڑتے ہیں اور اپنی آمدنی بڑھانی پڑتی ہے، اور کوئی طریقہ، جب سے اللہ نے دنیا ایجاد کی ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس میں سے نکلنے کا۔ تو جب آپ خرچے کم کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک گھر دیکھ لینا، گھر میں آپ خرچے کم کریں گے تو لوگ اپنا کھانا پینا کم کریں گے، مرغی سے دال روٹی پہ آ جائیں گے، اور بچوں کو اچھے سے سکول سے نکال کے دوسرے سکول میں ڈال دیں گے، کیونکہ آپ کو مشکل وقت سے تو گزرنا پڑتا ہے۔ ہر گھر کو جب یہ ایک گھر مقروض ہو جاتا ہے اس کو یہ کرنا پڑتا ہے، تو تب گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ بڑی تکلیف سے ہمارے لوگ گزرے، اور میں یہ بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ بڑی ماشاءاللہ ہماری ایک دلیر قوم ہے، ہم اس سے بڑے صبر سے نکلے۔ تو پھر ہماری جو کلیکشن تھی، ٹیکس کلیکشن، ہماری ٹیکس کلیکشن جب ہم آئے تھے تو 3,800 ارب تھی۔ 3,800 ارب روپیہ ہماری ٹوٹل ٹیکس کلیکشن تھی۔ آج وہ پہنچ گئی ہے 4,700 ارب پہ ہماری ٹیکس کلیکشن۔ اور یہ جو سارے میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں یہ اسحاق ڈار کے نہیں ہیں، یہ اصل ہیں۔ اس کے بعد ہماری جو ریمیٹنسز ہیں جو باہر سے، اور
ہمیشہ یہ یاد رکھے آپ کا اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ بیرون ملک پاکستانی ہے. یہ سب سے بڑا ہمارا اثاثہ ہے. انہوں نے ہمیں اس وقت ہمیں اس قوم کو ان کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہمیں بڑے مشکل وقت سے نکالا. ہماری ریمیٹنسز تھیں جب ہم آئے, جو اوورسیز پاکستانی جو پیسہ بھیجتے تھے وہ تھی 19.9 ارب ڈالر, اور آج ہماری ریمیٹنسز پہنچ گئی ہیں 29.4 ارب ڈالر. تقریباً 10 ارب ڈالر ایکسٹرا ریمیٹنسز آئیں. اچھا, پھر جو ہمارا جس وقت ہم بالکل شروع میں آئے تو جب خرچے کم کیے, ہماری اکانومی کمزور ہوئی, بے روزگار ہو گئے. آج دیکھیں ذرا حالات. آج ہمارے جو اکانومی, جو انڈسٹری جو اٹھاتی ہے اکانومی, اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 18% ہوا ہے. یہ 10 سال کے بعد ہماری اتنی تیزی سے انڈسٹری اوپر جا رہی ہے جس سے لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے. اور ہمارا جو کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے جو سب سے زیادہ روزگار دیتا ہے, اس میں سیمنٹ 42% اس کی سیلز بڑھی ہے. ہمارے جو ایگریکلچر ہے 1100 ارب روپیہ ہمارا اضافی کسانوں کے پاس گیا ہے, اضافی گیا ہے. اور وہ نظر آتا ہے کہ ریکارڈ ہماری موٹر سائیکلوں کی بکی ہیں, ریکارڈ ٹریکٹر ہمارے بکے ہیں, اور گاڑیوں کی سیل 85% بڑھ گئی ہے. ٹویوٹا نے اپنی ساری تاریخ میں اتنی گاڑیاں نہیں بیچی جو آج بیچی ہیں. اس کا مطلب کہ لوگوں کے اندر خوشحالی آ رہی ہے. اور پھر جو ہمارے آنے سے اب جو میں دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہمارا آنے میں تین چیزیں, ہمارا جو سلوگن ہے کہ انصاف, انسانیت اور خودداری. تو انصاف کے لیے, انصاف کیا ہے؟ انصاف کا مطلب قانون کی بالادستی, قانون کی حکمرانی. میں ذرا صرف آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں فرق کیا ہوتا ہے. جدھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں سب قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں. جب طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے تو طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو پاکستان میں اگر آپ کو آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اصل میں ہمارا ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا رہا ہے, اور وہ ہے کہ یہاں رول آف لا, قانون کی حکمرانی نہیں ہوئی. آصف زرداری 88 سے لے کے 90 تک پیپلز پارٹی کی حکومت پاور میں تھی. 90 کو ان کی گورنمنٹ جاتی ہے اور نون لیگ آ جاتی ہے. آصف زرداری پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل میں چلے جاتے ہیں کرپشن پہ. 93 کے اندر نون لیگ کی حکومت چلی جاتی ہے, پیپلز پارٹی واپس آ جاتی ہے. آصف زرداری سیدھی جیل سے اٹھ کے پرائم منسٹر ہاؤس. پھر 96 میں پھر پیپلز پارٹی حکومت جاتی ہے, وہ پھر پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل. اس کا مطلب کیا کہ جب وہ طاقت میں ہیں تو پاکستان کا قانون ان کو نہیں پکڑ سکتا. وہ صرف جب اپوزیشن میں جاتے تھے تو قانون پکڑتا تھا. تو دیکھیں, یہ صرف میں آپ کو اس لیے مثال دے رہا ہوں, کوئی بھی ملک, یہ ذہن میں ڈال لیں, کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب رول آف لا نہیں ہوتا. اور اسی لیے مدینہ کی ریاست میں جب ان کے پاس خوشحالی نہیں تھی, تب شروع میں بڑا مشکل وقت تھا. شروع کے اندر تو پہلے 4-5 سال تو مشکل سے امت بچی تھی. جنگ خندق میں, جنگ احد میں مشکل سے بچے تھے, کھانا نہیں تھا, برے حالات تھے. لیکن قانون کی بالادستی قائم کی, قانون سے اوپر کوئی نہیں تھا. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر یہی طاقتور کے لیے کمزور کے لیے دوسرا قانون, اور میری بیٹی بھی اگر قانون توڑتی ہے تو اس کو سزا ملے گی. کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور یہ بیسس ہوتا ہے, دیکھیں کوئی بھی دنیا کی سیولائز سوسائٹی, اس کا بیسس ہوتا ہے رول آف لا. اور یہی ہمارا مسئلہ ہے. ہم اس لیے اوپر نہیں, کبھی یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے چور جتنی مرضی چوری کریں, ملک تباہ نہیں ہوتا. ملک تباہ تب ہوتا ہے جب عمران خان اور پرائم منسٹر اور اس کے وزیر چوری شروع کرتے ہیں, کیونکہ ملک کا خزانہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے. تو کرپشن
عام آدمی کی لوگوں کو تنگ کرتی ہے، پٹواری کی کرپشن، لوگ تنگ ہوتے ہیں اس سے، یا تھانے دار کی. لیکن ملک جو تباہ ہوتا ہے جب اس کے طاقتور، اس کے پرائم منسٹر، وزیر، جب وہ چوری شروع کرتے ہیں. اس لیے ساری دنیا میں آج ڈیولپنگ ورلڈ، جس کو ڈیولپنگ ورلڈ، غریب ملک جو ہیں، ان کے اندر ایک ہی مسئلہ ہے، طاقتور قانون سے اوپر ہے. ایک فیکٹ آئی رپورٹ میں بار بار مثال دیتا ہوں کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے، اس نے ایک پینل اپنے نیچے بٹھائی اور انہوں نے کہا بتاؤ کہ یہ امیر اور غریب ملکوں میں اتنا فاصلہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے. تو فیکٹ آئی پینل کی جو رپورٹ ہے اس نے یہ کہا کہ ہر سال غریب ملکوں سے، ڈیولپنگ ورلڈ سے 1,000 ارب ڈالر چوری ہو کے جاتا ہے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس میں اور میفیئر کی طرح فلیٹس میں. ہر سال یہ ایسے ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. جب انگریز ہندوستان میں آیا تو اورنگزیب کے جانے کے بعد ہندوستان کا جو سالانہ آمدنی تھی، جس کو جی ڈی پی کہتے ہیں، وہ 24% تھی دنیا کی جی ڈی پی. دنیا کا سب سے امیر خطہ تھا یہ. اور بنگال مغلوں کا سب سے امیر پروونس تھا. انگریز نے شروع کیا بنگال سے، اور اس نے جب 200 سال حکومت کر کے گیا تو بنگال سب سے غریب صوبہ ہو گیا انگریزوں کا، اور ہندوستان کا جو جی ڈی پی تھا وہ رہ گیا 3%، اور برطانیہ کا جی ڈی پی چلا گیا 24%. کیا ہوا؟ یہاں سے ساری دولت چوری ہو کے ان کے پاس چلی گئی. یہ غریب ہو گیا، وہ امیر ہو گیا. یہی آج ہو رہا ہے دنیا میں. ڈیولپنگ ورلڈ کیوں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں؟ امیر غریب کے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، امیر اور غریب ملکوں کو، کیونکہ وہاں سے، کیونکہ ان کے پاس قانون کی حکمرانی نہیں ہے، وہاں کا پیسہ چوری ہو کے ان کے ملکوں سے باہر جا رہا ہے. وہ فاصلے، وہ ملک غریب ہو رہے ہیں. وہ جو پیسہ خرچ ہونا ہے تعلیم پہ، صحت پہ، انفراسٹرکچر پہ، وہ چوری ہو کے باہر چلا جاتا ہے. اور جب وہ ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں تو آپ کی کرنسی کمزور ہو جاتی ہے. کیونکہ یہاں سے اندازہ، ایک رپورٹ تھی 10 سال پہلے کہ 10 ارب ڈالر ہر سال یہاں سے چوری ہو کے، منی لانڈرنگ ہو کے باہر جاتا ہے. تو وہ اگر 10 ارب ڈالر نہ آپ روک لیں تو ہمیں آئی ایم ایف سے قرضہ ہی نہ لینا پڑے. تو یہ جو ہمارا مسئلہ نہیں، یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا مسئلہ ہے. اس لیے یہ جو رول آف لا ہے، طاقتور کو قانون کے نیچے لانا، یہ ایک جہاد ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین میں انصاف قائم کرو. یہ ہمارا فرض ہے. اور اس لیے یہ ہے اصل میں جنگ جو 3 سال میں ہم نے سب سے زیادہ لڑی ہے. جو ابرار نے بتایا کہ جی مایوسی پھیلا دیتے ہیں، یہ کون مایوسی پھیلا رہا ہے؟ یہ وہ مافیاز ہیں. وہ مافیاز ہیں جو چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ فیل ہو، کیونکہ وہ پرانا زمانہ پھر آ جائے جدھر لوٹ مار شروع ہے. ان کی پوری کوشش ہے کہ آپ کی یہ تحریک انصاف کی حکومت کامیاب نہ ہو اور ہماری جو کولیشن گورنمنٹ ہے، کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں. کیونکہ ان کے لیے آسان، یہاں سے ملک سے پیسہ نکالا، باہر لے گئے، باہر بڑے بڑے گھر اور پراپرٹیز لے لی. تو میں صرف اب آپ کو، ہم جب آئے ہیں ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ فرق کیا پڑا ہے. کیا فرق پڑا ہے کہ ہمارے آنے سے پہلے. اب میں ذرا 2 آپ کو فگرز دیتا ہوں. پنجاب کی پہلے بتاتا ہوں کہ پنجاب کی اینٹی کرپشن، انہوں نے نون لیگ کے 10 سالوں میں جو ٹوٹل پیسہ اینٹی کرپشن نے ریکور کیا تھا وہ 2.5 ارب روپیہ تھا. ہمارے صرف ابھی 3 سالوں میں پنجاب کی اینٹی کرپشن نے 450 ارب روپیہ اب تک ریکور کر چکے ہیں. یہی نیب تھی، یہی قانون تھے نیب کے. نیب نے اپنے 18 سالوں میں، ہمارے آنے سے پہلے 18 سالوں میں جو پورا اب تک پیسہ انہوں نے ریکور کیا تھا وہ 290 ارب روپیہ تھا. اور ہمارے 3 سالوں میں انہوں نے 519 ارب روپیہ ریکور کر چکے ہیں. اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں بڑا شور مچا ہوا ہے. اچھا جی، دوسری چیز جو ہمارا دوسرا کوشش ہے
ہمارا جو منشور ہے وہ ہے انسانیت. انسانیت کا مطلب یہ کہ بجائے ایک سٹیٹ جو صرف قانون بنتے ہیں جس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں، سارے قانون، ساری بزنس، سارے فائدے ایک چھوٹے سے طبقے کو، امیر امیر ہوتا جاتا ہے، غریب غریب ہوتا جاتا ہے. یہ ہماری پہلی گورنمنٹ ہے جس نے فیصلہ کیا کہ ہم نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھائیں گے. اور یہ ہم کدھر؟ یہ مدینہ کی ریاست کا اصول تھا. پہلی دفعہ فلائی ریاست دنیا کی تاریخ میں مدینہ میں بنائی گئی تھی. تو ہم اسی پہ چل رہے ہیں اور ہم نے وہ پروگرامز کیے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیے. 2 پروگرامز خاص طور پہ. ایک ہے ہمارا احساس کا پروگرام. ہمارا جو احساس کا پروگرام ہے، اس سے پہلے 110 ارب روپیہ صرف دیا جاتا تھا نچلے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، غریب لوگوں کی. اس سے ہم نے 260 ارب پہ لے گئے ہیں. 110 سے 260 ارب پہ ہمارا چلا گیا. ہم نے جو احساس پہ، جب کرونا ہوا تو جو پیسہ خرچ کیا ہم نے احساس پہ، ورلڈ بینک نے ریٹ کیا، جو ساری دنیا میں پیسے خرچ کر رہے تھے نا کرونا کے دوران، تو ورلڈ بینک نے جو ہماری ریٹنگ دی ہمارے احساس کے پروگرام کو، وہ ساری دنیا میں نمبر 3 پہ پاکستان تھا کہ سب سے بہترین، شفاف اور ایفیشنٹ طریقے سے ہم نے پیسے بانٹے. اور احساس پروگرام کے اندر اور بھی خاص طور پہ جو ہماری کوشش ہے کہ اپنی عورتوں کو ہم اٹھائیں. ہماری عورتیں خاص طور پہ جو غریب علاقوں میں ہیں، جو دیہاتوں میں ہیں، ان کو ہماری پوری کوشش اٹھانے کی. اور ان کو بہترین طریقہ اٹھانے کا کیا ہے؟ تعلیم دینا. احساس پروگرام کے اندر ہم نے جو سکولوں کے اندر اسکالرشپس رکھی ہیں بچیوں کے لیے، وہ بچوں سے زیادہ ہیں، لڑکوں سے زیادہ ہیں. اور جو ہم نے انڈر گریجویٹ اسکالرشپس دی ہیں، وہ عورتوں کو بھی 50% ہے اور لڑکوں کو بھی، اسٹوڈنٹس کو بھی، میل کو بھی 50% ہے. کوشش کیا ہے؟ دیکھیں، میں یہ ٹی وی پروگرام دیکھتا ہوں، یہ آج کل یہ جو افغانستان کے اوپر پروگرامز ہو رہے ہیں، یورپ، ساری دنیا مغرب میں، کہ جی وہ افغانستان کی عورتوں کی بڑی بری، ان کو سب کو فکر پڑی افغانستان کی عورتوں کی. وہ جی پتہ نہیں طالبان کیا کر دیں گے عورتوں کو. کبھی دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے باہر سے آ کے کسی ملک کی عورتوں کو حقوق دلوائے ہیں آج تک؟ کبھی کوئی دلوا سکا ہے؟ مجھے ایک دنیا میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں، مجھے کوئی دنیا میں یہ بتا دیں کہ جی باہر سے کسی نے ملک میں آ کے تو کسی اور ملک کی عورتوں کو حقوق دلوا دیے. عورتیں خود حقوق دلواتی ہیں. ہماری عورتوں میں طاقت ہے اپنے حقوق لینے کے لیے. ہم نے صرف ان کو تعلیم دینی ہے، ہم نے امپاور کرنا ہے تعلیم دے کے. عورتیں خود اپنے حقوق، جو انگلینڈ میں یا حقوق یا جو ویسٹ میں دلوائے تھے، وہ کیا کسی نے فتح کر کے دلوائے تھے ان کو حقوق؟ ان کی اپنی موومنٹ تھی، عورتوں کی موومنٹ تھی، سفریجیٹس تھی. انہوں نے بڑی محنت کر کے اپنے حقوق لیے ہیں. تو ہماری عورتوں کے پاس، ہم نے صرف ان کو تعلیم دینی ہے، اور اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ کا سب سے زیادہ زور ہے. اس کے علاوہ بھی ہم نے ان کی کئی چیزیں جو غریب علاقوں میں عورتیں ان کے لیے مشکل ہے. مثلا ہم نے ایک سکسیشن سرٹیفکیٹس نکالے ہیں. اب بچائے عورتیں بڑا مشکل ہوتا تھا ان کو جا کے سکسیشن سرٹیفکیٹس کو جا کے ویریفائی کرنا. تو اب وہ صرف نادرا آفس پہ جائیں اور وہ آرام سے ان کے لیے ہو جاتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو انہیریٹنس لاز ہیں، عورتوں کی جو جائیداد ملنی چاہیے، وہ بھی پہلی دفعہ ہم اب انشور کر رہے ہیں، کیونکہ عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا. وہ بھی انشاءاللہ ہم پوری طرح اس پہ زور لگا رہے ہیں. اچھا جی، اب جو سب سے بڑا ہمارا اس کے ساتھ ساتھ احساس کے ساتھ پروگرام چلنے والا ہے، وہ کامیاب پاکستان ہے. اس کی ہم پوری ڈیٹیلز کام کر رہے ہیں. بہت بڑا پروگرام ہے. اس میں جو ہماری 40 لاکھ نچلے غریب خاندان ہیں، ان کے لیے ہم 4 چیزیں کرنے لگے. سب سے پہلے ان کو قرضے، سود کے بغیر ان کو قرضے دیں گے. ہر غریب خاندان میں، یہ 40 لاکھ غریب خاندان ہیں سب سے نیچے، ہر غریب خاندان کو ان میں سے ایک فرد کو سود کے بغیر قرضہ. اس کے بعد ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن،
تاکہ وہ ہنر سیکھ سکیں. ہیلتھ کارڈ، ہیلتھ انشورنس، یعنی کہ ایک غریب گھر میں، وہ تو ہم پنجاب میں پختونخوا میں تو وہ کر چکے ہیں، پنجاب میں انشاءاللہ سال کے اینڈ تک سب کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا، ہیلتھ انشورنس. اور اس کے علاوہ ہاں لیکن میں عرض کر دوں، یہ صوبے خود کر رہے ہیں، یہ ہم سینٹر سے نہیں کر رہے. انشاءاللہ جب یہ ساری صوبوں میں ہو جائے گا تو سندھ کو بھی پریشر پڑ جائے گا، سندھ کے اوپر بھی، کہ ان کو بھی دینے پڑیں گے ہیلتھ کارڈ. اور پھر جو ہمارا بہت بڑا پروگرام ہے، جو ہم نے افورڈیبل ہاؤسز، لوگوں کو گھر دینے ہیں، غریب طبقوں کو جو آج تک کبھی پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے گھر بنانے کے لیے، تو ایک غریب خاندان کو ہم پورا سود ان کو ہم وہ قرضے دیں گے، یعنی جس طرح کہ اگر انہوں نے مہینے کا کرایہ دینا ہے، وہ کرایہ کی جگہ وہ قسط ہو جائے گی اور ان کا گھر اپنا ہو جائے گا. کسانوں کے لیے کسان کارڈ، یہ پہلی دفعہ ابھی پنجاب میں شروع ہے. یہ ہماری ساری انشاءاللہ جدھر بھی آزاد کشمیر میں بھی، گلگت بلتستان اور پختونخوا میں بھی، اس کا مقصد یہ ہوگا کسان کارڈ کا کہ بجائے کسان کے اوپر واؤچرز ہوتے تھے اور بڑے مشکل ہوتے تھے، ان کو پیسہ بھی نہیں نیچے پہنچتا تھا، اب ان کو کارڈ ملے گا. اس کارڈ کے اوپر جو بھی سبسڈی ہے، کھاد کے اوپر ہے، ٹیوب ویل کے اوپر ہے، کیڑے مارنے والی دوائیوں پہ ہیں، اور اگر کوئی فصل ان کی خراب ہو جائے تو ڈائریکٹ کارڈ کے اوپر اب ہم سبسڈی دیں گے. یہ انشاءاللہ سال کے اینڈ تک پورا کسان کارڈ ساری جگہ چلا جائے گا. اور کسانوں کے لیے اس کے علاوہ 10 ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں. انشاءاللہ اگلے 10 سال تک ہماری 10 ڈیمز پوری ہو جائیں گی. 2025 میں مومن ڈیم سب سے پہلے بن جائے گی، اس کے بعد پھر داسو. اور اس کا یہ ہوگا پہلی دفعہ پاکستان میں 50 سال میں کوشش کی ہے کہ پاکستان کے ریزروائرز بڑھے تاکہ کسانوں کو پانی زیادہ ملے، کیونکہ آگے پانی کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے. اور پھر تعلیم میں سب سے پہلے تو ایک کریکولم، ایک نصاب، یہ بڑا مشکل کام تھا. میں اپنی ٹیم کو، دونوں جو ہمارے پروونشل اور فیڈرل ایجوکیشن منسٹرز ہیں، ان کو خاص طور پہ میں داد دیتا ہوں. بڑا مشکل کام ہے ایک نصاب، کیونکہ انگریزوں کا بنایا ہوا سسٹم تھا. ایلیٹ کے لیے انگلش میڈیم، لوگوں کے لیے اردو میڈیم، 7 دینی مدرسے، 3 سسٹمز تھے. یہ بڑی مشکلوں سے ہم ایک نصاب لے کے آئے ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں کو، جن کو موقع ہی نہیں ملتا اوپر آنے کو کیونکہ ان کو انگریزی نہیں آتی، تو ان کو انگریزی بھی سکھائی جائے، اور دوسری طرف جو انگلش میڈیم ہے وہ بالکل ایک علیحدہ ہی قوم نہ بن جائے، وہ ان کے اندر بھی پاکستانیت ڈالیں. اور ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز انشاءاللہ اگلے 5 مہینے میں ہو جائے گا، 8، 9 اور 10 میں کلاسز میں ہم ایک سیرت نبی کا پورا ایک کورس شروع کر رہے ہیں. یہ اس لیے ضروری، میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ آج جتنا یہ ضروری ہے، کبھی مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی یہ ضروری نہیں تھا. ضروری تو خیر ہمیشہ تھا، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ کوئی اس قرآن میں جب انہوں نے ان کو رول ماڈل بنا دیا ہماری بہتری کے لیے، جو ان کو فالو کرے گا وہ اوپر چلا جائے گا. جو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ قوم کھڑی ہوگی وہ اوپر چلی جائے گی. یہ تو اللہ نے اس لیے ہمیں ان کی سنت پہ چلنے کو کہا ہے. لیکن مجھے احساس ہوا کہ ہمارے بچوں کو سمجھ ہی نہیں ہے. نہ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن کی ان کو سمجھ نہیں ہے. لیکن ان کی زندگی وہ آسان ہے بچوں کے لیے سمجھنا، وہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور اس سے کیریکٹر بلڈنگ ہو. میں پھر سے کہتا ہوں، جب میں نے جو چیزیں آج کل دیکھ رہا ہوں، یہ موبائل فون کے بڑے فائدے ہیں، ٹیکنالوجی ہے، بچے کئی چیزیں اب سیکھ جاتے ہیں، نالج وہ مل جاتی ہے جو کبھی پہلے نہیں تھی. لیکن اس کے ایک نیگیٹو سائیڈ ہے. بچوں کو وہ مٹیریل اب موبائل فون پہ مل رہا ہے
کہ ان کے لیے ہینڈل کرنا آسان نہیں ہے، اور اس کے بڑے اثرات آ رہے ہیں ہماری سوسائٹی کے اوپر۔ میں جب سے آیا ہوں، میں نے جب آئی جیز سے ملتا ہوں اور ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کرائم کی مجھے بتائیں کہ کون کون سی کرائم بڑھ رہی ہے، سب سے تیزی سے کرائم بڑھ رہی ہے پاکستان میں سیکس کی کرائم، بچوں سے زیادتیاں، ریپ، یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اور پھر جو میں نے یہ جو مینار پاکستان میں دیکھا، یہ ہم سب کے لیے، یہ ہم ساری قوم کے لیے اس سے زیادہ شرمناک چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اور بھی ضروری ہے آج کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کی کیریکٹر بلڈنگ کریں، ان کو ٹیکنالوجی بھی سکھائیں، لیکن ان کے کیریکٹر ان کو بتائیں تو صحیح کہ انسان ہوتا کیا ہے۔ انسان صرف روبوٹ نہیں ہے جو صرف ٹیکنالوجی پہ چلتا ہے، انسان میں انسانیت تب آتی ہے جب اس کو پتہ تو چلے کہ میں اچھے برے کی تمیز کیا ہے، میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں، میرا حساب لیا جائے گا۔ انسان میں ایمان آتا ہے یہ نہیں آتا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن ہمارا کام ہے ان کو تربیت دینا، اپنے بچوں کو ان کو ایک قسم کے ان کو ہتھیار دینا تربیت سے، تاکہ وہ مقابلہ کر سکیں کہ یہ بالکل ایک نئی قسم کی ان کے لیے انفارمیشن آ رہی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس وقت میں جو ابھی ابرار نے بالکل ٹھیک بات کی کہ جس طرح کی اس وقت انفارمیشن آ رہی ہے، یہ بالکل ہمارے دین سے بھی بچوں کو دور لے کے جا رہی ہے، ہمارے کلچر سے، ہماری پاکستانیت سے۔ تو اس لیے انشاءاللہ یہ جو ہماری کوشش ہے اب کہ سارے بچوں کو ہم 8، 9 اور 10 کے اندر جو بھی بچہ ہے جس مرضی اسکول میں، انگلش میڈیم، اردو میڈیم، سب کو سیرت نبی کے اوپر پورا صحیح سکھایا جائے گا۔ اور پھر یہ جو ہماری پوری کوشش ہے کہ جو ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، بلوچستان پیچھے رہ گیا، ہمارا قبائلی علاقہ جو پرانا قبائلی علاقہ تھا وہ پیچھے رہ گیا، وہاں بھی غربت ہے، پڑھائی وہاں بھی کم ہے۔ تو ان سارے علاقوں کے لیے ہم نے اسپیشل پیکیجز دیے۔ بلوچستان میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، سندھ میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، لیکن ہم نے صرف غربت کے اوپر اسپیشل پیکیجز دیے ہیں۔ ہم نے 14 سندھ کی ڈسٹرکٹس، 9 بلوچستان کی ڈسٹرکٹس اور گلگت بلتستان، ان کے لیے ہم نے 1300 ارب روپیہ ہم نے ایلوکیٹ کیا ہے ان کو اٹھانے کے لیے۔ ہاں اچھا، بلوچستان میں ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے۔ اچھا، اب میں آخری چیز پہ آ رہا ہوں، اور یہ بڑا ضروری ہے آپ سب کے لیے کہ دیکھیں، میں پاکستان کی پہلی چپ کر کے سنیں پاکستان کی پہلی جنریشن ہوں۔ میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، میں ایک پہلی جنریشن ہوں جو ہم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے۔ اور جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو مجھے اپنے ماں باپ کی ہمیشہ یہ بات یاد رہی کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے۔ ہمیشہ ماں باپ نے مجھے یہ بتایا، اور مجھے بدقسمتی سے ہمارا جو راستہ ملک کا، ایک ہمارا بہت عظیم قائد اعظم ہمارے لیڈر تھے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ غلام ہندوستان میں ایک آزاد ذہن تھا قائد اعظم، لیکن جو ہمارا جو ملک کا جو راستہ تھا ایک خوددار قوم بننے کا، بدقسمتی سے ایسی ملک میں لیڈرشپ آئی جنہوں نے دوسروں کے سامنے ہاتھ بھی پھیلا دیے، کبھی یہی نہیں سوچا کہ ہماری اپنی طاقت کیا ہے، کبھی کوشش نہیں کی اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کی۔ جب بھی ایک آدمی، ایک انسان اللہ نے ہمیں بنایا ایسا ہے کہ جب ہم اپنے کوئی وثاقیاں پکڑ لیتے ہیں یا کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو ہم اپنی طاقت نہیں پہچانتے۔ مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا کہ جب تمہیں اللہ نے پر دیے ہیں، چونٹیوں کی طرح زمین پہ کیوں رینگ رہے ہو؟ جب
ہم اپنی طاقت ہی نہیں پہچانتے اور ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، ہم اپنی عزت اور وقار کھو بیٹھتے ہیں۔ کبھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی عزت نہیں کرتا جو دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اور میں یہ 3 سالوں کے اندر جو سب سے مشکل مجھے چیز لگی وہ یہ کہ ہمارے ملک کے معاشی حالات اتنے برے تھے کہ مجھے دوسرے ملکوں کے سامنے ان کے پاس جا کے مانگنا پڑا، قرضے مانگنے پڑے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ سب سے مشکل چیز ہے، کیونکہ جو مرضی آپ کر لیں، جی میرا دوست ہے، آپ دوست تو چھوڑیں، آپ اپنے ماں باپ سے بھی تیسری دفعہ پیسے مانگنے جائیں تو دیکھیں ماں باپ بھی تھوڑے بدل جاتے ہیں آپ کی طرف، آپ کے بھائی بہن بدل جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ خوش ہوتا ہے آپ سے۔ انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، وہ آپ نیچے گر جاتے ہیں اس کے سامنے۔ اس لیے ہم نے یہ بڑا غلط راستہ یہ جو چنا، اس کی وجہ سے ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی اپنا پوٹینشل کہ کتنا عظیم، کتنا بڑا تحفہ دیا اللہ نے۔ ہر قسم کی چیز ہے پاکستان میں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، جس شعبے میں ہم ایگریکلچر پہ، اپنی زراعت پہ زور ڈالیں گے، اس پہ پاکستان اٹھ سکتا ہے، اس کے اوپر بھی کبھی توجہ نہیں دی۔ اس ملک میں جتنے منرلز دیے ہیں، جو معدنیات ہیں، اس کے اوپر بھی کبھی توجہ نہیں دی، کیونکہ صرف باہر ہاتھ پھیلائے ہوئے کہ ایڈ آتی رہے یا ہم امپورٹ کرتے رہیں۔ سوچا ہی نہیں کہ اس ملک میں کیا کیا ہے اللہ۔ جو ٹورزم ہے، میں آپ کو صرف بتاؤں کیونکہ میں دنیا میں پھرا ہوں، ٹورزم میں صرف پاکستان اتنا پیسہ بنا سکتا ہے کہ وہ اپنے قرضے اتار سکتا ہے، صرف ٹورزم پہ۔ کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی کیونکہ چھٹیاں ان کی لندن میں تھی۔ کسی کو کیا پتا کہ یہاں پاکستان میں کیا پوٹینشل ہے۔ انڈسٹری کے اندر پاکستان کی انڈسٹری اٹھ رہی تھی، نیشنلائز کر کے ہم نے اپنی انڈسٹری ساری تباہ کر دی 70s میں۔ ہمارے بینکرز دنیا کے اندر، BCCI دنیا کے اندر 14-15 نمبر پہ بینک پہنچ گیا تھا، یہیں سے لوگ اٹھے ہوئے تھے۔ لیکن آہستہ 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 یہاں پہنچ گئے کہ آپ سوچیں کہ 22 کروڑ کا ملک ہے اور ہماری ایکسپورٹس دیکھ لیں۔ پچھلے 5 سال میں جو ان کے پچھلے والے نون لیگ کے 5 سال تھے، ایکسپورٹس بڑھی نہیں، جو 5 سال پہلے تھی ان کے وہ اینڈ تک اتنی ایکسپورٹس تھی۔ جب ملک ایکسپورٹ ہی نہیں کرے گا، اس کے پاس آمدنی کدھر سے آئے گی؟ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ اور اس ملک میں کوشش ہی نہیں کی گئی انڈسٹریلائز کرنے کی، ڈی انڈسٹریل۔ ابھی جو آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ فیصل آباد میں لوگوں نے اپنی ٹیکسٹائل ملز کو چینج کر کے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی شروع کر دی۔ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو مین تھی وہ نیچے چلی گئی۔ تو اس وقت جو ہمارا ملک جس راستے پہ ہے، انشاءاللہ پہلی دفعہ ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں، ہمارا ریمیٹنسز جو ہمارا اوورسیز پاکستانی، یہ یاد رکھیں سب سے بڑا اثاثہ بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی تو ہم نے ان کو پوری طرح ملک میں ماحول ہی نہیں پیدا کیا کہ وہ یہاں کے انویسٹمنٹ کریں، لیکن وہ ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں 28 پلیس پاکستان اوپر چلا گیا ہے، یعنی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ہم باہر انویسٹرز کے لیے۔ تو انشاءاللہ، اور بزنس کانفیڈنس ابھی صرف جو اوورسیز پاکستانی چیمبر نے جو سروے کیا ہے، پاکستان میں تقریباً 100%، 108% ایک سال کے اندر بزنس کانفیڈنس اوپر گیا ہے، کہ یعنی کہ پاکستان کے حالات بزنس کے لیے بہتر ہو گئے۔ تو میں آپ بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں اس ملک کو ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے۔ ہم نے جو فیصلہ کیا، جب ہم نے کہا کہ ہم کوئی اپنے ملک کو استعمال آگے سے نہیں ہونے دیں گے۔ پہلے ہم نے امریکہ کے ساتھ شامل ہوئے، ہم ان کے فرنٹ لائن سٹیٹ بنے، افغانستان میں جہاد لڑی، پیسے انہوں نے دیے، جہادی ہم نے ٹرین کیے۔ جیسی روسی وہاں سے سوویت یونین چھوڑ کے گئی افغانستان، وہ بھی چلے گئے امریکی، اور ہمارے اوپر سینکشنز لگا دی۔ اس کے بعد 9/11 آیا، ان کو پھر ہماری ضرورت پڑ گئی، افغانستان میں انہوں نے جنگ لڑنی تھی، انہوں نے پھر پاکستان کو کہا کہ جی ہماری تمہیں ضرورت ہے۔ میری طرح کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس جنگ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، یہ ہماری جنگ نہیں ہے۔
ہمیں تو جارج بش نے یہ نومبر 2001 میں اس نے کہا جب اسے ضرورت تھی ہماری کہ اس باری ہم پاکستان کو نہیں بھولیں گے, ہم ابینڈن نہیں کریں گے اس باری پاکستان کو. لو جی امریکہ کی جنگ میں شامل ہو گئے, کہا جی ہماری جنگ ہے, پیسے ان سے لے رہے ہیں, جنگ ہماری ہے, ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اور وہی بمباری کر رہے ہیں ہمارے پہ. 480 ڈرون اٹیکس کیے ہیں پاکستان کے اوپر. کبھی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ ایک ملک کو اپنے ہی اعلائے بمباری کر رہا ہے, یہ کبھی دنیا میں نہیں ہوا. وہ لوگ جو بیچارے مرتے تھے ڈرون اٹیکس میں, وہ سارے بدلہ لیتے تھے پاکستان سے, ہماری فوج سے. ہمارے ادھر فوجی بھی شہید ہو رہے ہیں, ہمارے بم دھماکے ہو رہے ہیں. 70 سے 80 ہزار لوگوں کی ہم قربانی دے گی کسی اور کی جنگ لڑ کے, اور اس کے بعد وہی ہمیں کہنا شروع ہو گیا کہ نہیں جی آپ کی وجہ سے ہم افغانستان میں کامیاب نہیں ہوئے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے آپ کو کسی سے استعمال ہونے نہیں دینا. کبھی ہم نے اپنے لوگوں کو اس طرح نہیں ہم نے قربان ہونے دینا کسی اور کے لیے, کیونکہ انہوں نے تو کچھ نہیں اپریشیٹ کیا. لوگ ہمارے مرے, تباہی ہماری ہوئی, ڈالر ہمارا, اکانومی ہماری تباہ ہوئی, قبائلی علاقے کے جو آدھے لوگوں نے نقل مکانی کی, قبائلی علاقے اجڑ گئے. کیا ملا اس سے؟ اور وہ اس لیے کہ ہمیں غلط عادتیں پڑی ہوئی ہیں. ہمیں جی ایڈ مل جائے گی, چلو جی مدد کر دو کسی کی. تو اس لیے یہ جو خودداری ہے, دیکھیں ایک انسان, ایک قوم کھڑی تب ہوتی ہے, رسپیکٹ ہی دنیا میں تب ہوتی ہے جب وہ خوددار ہو. تو ہماری فورن پالیسی اب ایسی ہے کہ ہم نے کوئی کسی کے ساتھ, ہم نے امن میں شرکت کریں گے, کسی کی جنگ میں ہم نے شرکت نہیں کرنی. اور افغانستان کے اوپر میں آخری بات کر دوں کہ جو افغانستان میں ہوا, جس طرح 300 تقریباً 3 لاکھ افغان فوج لڑی نہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں بڑے بزدل ہیں وہ لڑے نہیں. یہ ذہن میں ڈالنے کہ افغان قوم دلیر قوم ہے, نہ ڈر قوم ہے, لڑنے والی قوم ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو 10 لاکھ افغانیوں نے شہادت دی تھی روسیوں کے خلاف. کوئی قوم اس طرح نہیں لڑی جس طرح انہوں نے اپنی آزادی کے لیے لڑا ہے. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیوں یہ قوم نہیں لڑی, کیوں ان کی فوج نہیں لڑی. تھوڑے طالبان تو 70,000 تھے, 3 لاکھ یہ کی فوج تھی, ایئر فورس ان کے ساتھ, جدید ہتھیار ان کے پاس, ٹینکس ان کے پاس, کیوں نہیں لڑی؟ اور اسی کے اندر پتہ ہے کہ کیوں طالبان جیتے. وہ کیوں نہیں لڑے؟ وہ اس لیے نہیں لڑے کہ کرپٹ گورنمنٹ کے لیے, جو ایک کرپٹ گورنمنٹ ہے اس کے لیے کوئی نہیں لڑتا. اور دوسری چیز, افغانیوں کی ایک سائیکی ہے, وہ ہمیشہ جو باہر سے آتا ہے, جو ان کے اوپر فتح کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ قوم ان کے اگینسٹ کھڑی ہو جاتی ہے. وہ اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں. تو وہ کبھی بھی کسی ایک گورنمنٹ جو باہر سے امریکی اس کو بیک کر رہے ہیں, انہوں نے اس کے لیے نہیں لڑنا تھا. جس طرح سوویت یونین, انہوں نے جب پوری کوشش کی افغانستان پہ قبضہ کرنے کے لیے, وہ فیل ہو گئے, اس لیے کہ وہ لوگ آزادی چاہتے ہیں. اور اب جو حالات ہیں افغانستان میں, ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے, اور میں دنیا کی کمیونٹی کو کہتا ہوں, پوری کوشش ہونی چاہیے کہ افغانستان کی اس وقت ان کی گورنمنٹ کی مدد کرے. جو طالبان ہیں انہوں نے کیا چیزیں کہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو شامل کریں گے. یہ بڑی زبردست چیز ہے. یہی تو چاہ رہے تھے دعا کے اندر جو ٹاکس تھی, اس میں کیا چاہ رہے تھے طالبان سے کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہو. وہ مان گئے ہیں. ہیومن رائٹس ہے, وہ کہتے ہیں ہاں ہیومن رائٹس. ایمنسٹی, انہوں نے سب کو معاف کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے دہشت گردی کے لیے. یہی دنیا چاہتی تھی.
تو جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے تو یہ کیا مطلب کہ نہیں جی وہ آگے پتہ نہیں اپنی زبان پہ کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بھئی جب نہیں ہوں گے تب دیکھیں، ابھی کیوں شروع ہو گئے ہیں؟ ابھی تو آپ کریں ان کی مدد تاکہ وہ افغانستان میں امن ہو۔ سب سے زیادہ دنیا کو کیا کرنا چاہیے؟ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ افغانستان میں امن ہو۔ 40 سال سے وہاں انتشار ہے، ان کے لوگوں نے کتنی مشکلوں کا سامنا کیا ہے۔ اب وقت آ گیا کہ دنیا مدد کرے امن لانے کے لیے وہاں، اور وہ کوشش کرے۔ اگر طالبان کوشش کر رہے ہیں سب کو شامل کر کے وہ امن کی بات کر رہے ہیں تو ان کی مدد کریں۔ میں اپنی ٹیم کو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے سارے ایلائز جتنے ہمارے ساتھ، جنہوں نے ہمارے ساتھ 3 سال گزارے ہیں، کیو لیگ کا، ہماری بیپ پارٹی کا، اپنی ایم کیو ایم کا، میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جی ڈی اے کا سب کا، اپنے سارے ایلائز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح آپ نے ہمارے ساتھ کرا ہے۔ شکریہ۔